السلام عليكم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ہم لوگ سورہ زلزال پڑھ رہے تھے. کل ہم لوگوں نے سورہ زلزال پڑھنا شروع کیا تھا جس میں کچھ آیتوں کا ترجمہ کیا جا چکا تھا. میں نے بتایا تھا کہ زلزال یہ زلزلہ کی جمع ہے. زلزلہ کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں جھنجھوڑ دینا، ہلا دینا. جس کے معنی جھنجھوڑ دینا، ہلا دینا، تیزی کے ساتھ حرکت میں لے آنا. اور اسقال یہ ثقل کی جمع ہے جس کے معنی بوجھ ہے. اخبار یہ خبر کی جمع ہے جس کے معنی خبریں ہیں. حدث یحدث تحدیث کے معنی ہوتے ہیں بیان کرنا. یوم ازن معنی اس دن، یوم ازن، یوم از، یوما ہے، یوم از ہے، اس دن جب، اس دن جب. تو یوم ازن اخبارها یہ تحدث معنی ہوتا بیان کرنا. تو یہاں بتایا تھا اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا زلزلت الارض جب ہلا دی جائے گی، جھنجھوڑ دی جائے گی زمین، زلزالها اس کا جھنجھوڑا جانا، اس کا ہلایا جانا. اذا زلزلت الارض یہ زمین جب ہلا دی جائے گی، جھنجھوڑ دی جائے گی زمین، زلزالها اس کا جھنجھوڑا جانا اور ہلایا جانا. ہم نے بتایا تھا جب کوئی فعل آئے اور فعل کے بعد اسی لفظ کا مفعول آئے تو اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق. اور بتایا تھا میں نے مفعول کی 5 قسمیں، مفعول کی 5 قسمیں ہیں. یہ کہ یہ ہوا مفعول مطلق ہوتا ہے، مفعول ماہو ہوتا ہے، مفعول لہو ہوتا ہے، مفعول بہی ہوتا ہے. یعنی مفعول مطلق، مفعول لہو، مفعول بہی، مفعول معہو، یہ 5 قسم کے مفعول ہوتے ہیں. تو اس میں سے ایک مفعول مطلق ہوتا ہے. تو قاعدہ جب ہلا دی جائے گی، جھنجھوڑ دی جائے گی زمین، زلزالہ خوب زور سے اس کا ہلایا جانا، خوب زور سے اس کا جھنجھوڑا جانا. اخراجہ یخرج اخراج کے معنی ہوتا ہے نکال دینا. خراجہ یخرج خرجن کے معنی نکلنا. خراجہ یخرج خرجن یہ ثلاثی سے ہوگا، 3 حرفی ہوگا. خراجہ باب نصرہ سے آئے، خراجہ یخرج خرجن کے معنی نکال دینا. اور اخراجہ یخرج اخراج باب افعال سے آئے گا، معنی نکال دینا. واخرجت الارض اور نکال پھینکے گی، نکال دے گی زمین، اثقالها اپنے بوجھ کو، اور نکال دے گی زمین اثقالها اپنے بوجھ کو. وقال الانسان اور کہے گا انسان، ما لها اسے کیا ہو گیا، اور کہے گا انسان ما لها اسے کیا ہو گیا. یعنی زمین جس کے پیٹ میں، جس کے سینے میں بہت سارے خزانے مدفون ہیں، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، زمرد، یاقوت، پیٹرول، ڈیزل، یہ تمام خزانے زمین کے اندر ہیں. اور سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے دنیا کے آخری انسان تک تمام لوگ زمین ہی میں جائیں گے. گویا کہ یہ انسان بھی زمین کا خزانہ ہوگا. جیسے سونا زمین کا خزانہ ہے، چاندی زمین کا خزانہ ہے، اور پیتل، تانبا، لوہا یہ زمین کے خزانے ہیں. ماربل، یاقوت، زمرد، ہیرے، جواہرات یہ زمین کے خزانے ہیں. ایسے ہی انسان بھی زمین کا خزانہ ہوگا، اس لیے کہ انسان کو بھی زمین میں دفن کیا جاتا ہے. کیا انسان بھی
کسی بھی حالت میں مرے لیکن زمین کی مٹی سے وہ مل جاتا ہے، زمین کی مٹی سے مل جاتا۔ تو کہا وقال الانسان، اور کہے گا انسان ما لہا، اس زمین کو کیا ہو گیا؟ یعنی زمین میں جتنے انسان دفن ہیں، جتنے خزانے دفن ہیں، سب باہر نکال کے پھینک دے گی، سب نکال کے باہر پھینک دی گئی خزانے زمین میں جتنے ہیں، چاہے انسان کی شکل میں ہو، سونے چاندی کی شکل میں ہو، ہیرے جواہرات کی شکل میں ہو، پیٹرول ڈیزل کی شکل میں ہو، یا اسی طرح کیا پتھر کی شکل میں ہو، تمام چیزوں کو زمین باہر نکال دے گی۔ تو انسان حیران ہوگا کہ ہم تو تلاش کرتے پھرتے تھے، کہاں پیٹرول ہے، کہاں ڈیزل ہے، کہاں سونا ہے، کہاں چاندی ہے، کہاں ہیرے ہیں، کہاں زواہرات ہم کو ملتے نہیں تھے۔ تو آج معاملہ یہ ہے کہ زمین خود بخود باہر پھینک رہی ہے۔ ایک آدمی جو اپنے خزانے کو چھپائے ہوئے ہو، اپنے خزانے کو چھپائے ہوئے ہو، کسی کی نظر تک نہ پڑنے دے، کسی کے کانوں کان بھنک نہ ہونے دے، ایک انسان اپنے گھر کے تمام خزانے، تمام ساز و سامان روڈ پہ پھینک دے تو لوگ تعجب کریں گے نا، لوگ تعجب کریں گے۔ ایسے ہی زمین جو اپنے تمام مال کو، تمام خزانے کو، تمام دفینے کو باہر پھینک دے گی، نکال دے گی، تو انسان کہے گا وقال الانسان، اور کہے گا انسان ما لہا، اس کو ہو کیا گیا ہے، ایسا یہ کیوں کہہ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان کہے گا اسے ہو کیا گیا ہے۔ تو میں نے کہا تھا جو یومئذ تحدث اخبارہ، اس دن وہ بیان کر دے گی اپنی خبروں کو۔ تو یہ بتایا تھا میں نے کیا ہے، جواب شرط ہے، اظہار پہ شرط ہے، اور جیسے قسم ہوتا ہے تو جواب قسم ہونا چاہیے۔ واللہ لأضربن زیدا، اللہ کی قسم میں زید کو ضرور مانوں گا، تو واو قسمیہ ہے، کیوں مانیں گے؟ لأن غاب من الدرس، اس لیے کہ وہ درس سے غائب ہے۔ کیوں مانیں گے؟ جواب قسم اس لیے ماروں گا کیونکہ وہ کلاس سے غائب ہے۔ تو ایسے ہی شرط ہوتا ہے اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئے گی تو کیا ہوگا؟ اس کا جواب کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو تم لوگوں کو اسلام میں فوج در فوج، گروہ در گروہ داخل ہوتا ہوا دیکھو گے۔ یہ جواب، یہ کیا ہے؟ جواب شرط ہے، جواب شرط ہے۔ اذا جاء، اذا جئت، یا اذا جئنا الیہ، اذا جئت الینا، جب تو ہمارے پاس آئے گا، فَأَكْرِمُكَ، تو میں تیری عزت کروں گا، فَأَكْرِمُكَ، تو میں تیری عزت کروں گا، فَأُضِيفُكَ، میں تیری مہمان نوازی کروں گا۔ اذا جئت الینا، یا اذا جئت الیہ، جب تو ہمارے پاس آئے گا تو میں تیری مہمان نوازی کروں گا۔ تو اذا جئت الیہ، اذا پہ شرط ہے، جب تو میرے پاس آئے گا تو کیا کروں گا؟ اس کا جواب ہے، جواب شرط ہے تو میں تیری عزت کروں گا، تیری مہمان نوازی کروں گا۔ تو ایسے ہی شرط ہے، جو شرط ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، تو یومئذ تحدث اخبارها، تو یہ کیا ہے؟ جواب شرط ہے، جواب شرط ہے کہ اس دن وہ بیان کر دے گی اپنی خبروں کو، اس دن بیان کر دے گی۔ وہ ہاں کی زمین لوٹتی ہے، زمین جتنے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ کو نکال دے گی، تو ہاں کی زمین زمین کی طرف لوٹ رہی ہے، ما لہا میں ہاں کی زمین کی طرف لوٹ رہی ہے، ارض کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها میں ہاں کی زمین ارض کی جانب لوٹ رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَهَا، یہ جتنی زمین، یہ زمین ہے، یہ زمین کیا ہے؟ اوحالہا، تک جتنی ضمیریں ہیں ہاں کی سب کی سب زمین ارض کی جانب لوٹ رہی ہیں، کیونکہ میں نے بتایا تھا ارض مؤنث ہے،
اور مؤنث ہونے کی وجہ سے یہ جو ضمیر آئی ہوئی ہے وہ بھی مؤنث ہے۔ تو یہ بتایا یومئذ تحدث اخبارها، اس دن بیان کر دے گی اپنی خبروں کو، یعنی اس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کر دے گی۔ ترمذی کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، پھر پوچھا جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ آپ نے جب پڑھا کہ یوم دن تحدث اخبارہا، یہ آیت پڑھی تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ کیا تمہیں معلوم ہے زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، جیسا صحابہ کرام کا معمول تھا، تو ہر معاملے میں اللہ اس کے رسول کی جانب لوٹاتے تھے۔ تو اسی لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا تم جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہیں، تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی خبریں یہ ہیں کہ جس بندے یا بندی نے زمین کے پشت پر جو کچھ کیا ہوگا، جس بندے یا بندی نے زمین کے پشت پر جو کچھ کیا ہوگا اس کی گواہی دے گی اور کہے گی فلاں فلاں شخص نے فلاں فلاں عمل کیا، فلاں فلاں دن میں کیا تھا، فلاں فلاں شخص نے فلاں فلاں عمل فلاں فلاں دن میں کیا تھا۔ یعنی ہم دنیا میں کوئی عمل ہم چھپ کر کے کرتے ہیں، لوگوں سے اوجھل ہو کر کے کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ ارے ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے لیکن اللہ ضرور دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے لیکن اللہ تو ضرور دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں منادی کرا دی تھی کہ دودھ میں پانی نہیں ملایا جا سکتا، دودھ میں پانی ملانا جرم ہے۔ آج بھی دودھ میں پانی ملانا جرم ہے، الگ چیز ہے لوگ دودھ میں پانی ملا کے بیچتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا بھی معمول تھا کہ راتوں میں گشت کیا کرتے، دورے کیا کرتے تھے، یہ پتہ لگانے کے لیے کہیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کہیں کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، کہیں کوئی تکلیف میں مبتلا تو نہیں ہے، اس لیے وہ گشت لگایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک گھر کے پاس سے گزرے تو ان کو آواز آئی کہ اس گھر سے کچھ آواز آ رہی ہے، دیوار سے کان لگایا اور کان لگا کر کے سنا تو پتہ یہ چلا کہ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی اٹھو، دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی اٹھو دودھ میں پانی ملا دو، اس لیے کہ آج جانوروں نے دودھ کم دیا ہے اور گراہک ہمارے زیادہ ہیں، تو ایسی صورت میں تمام لوگوں کو دودھ نہیں پہنچ سکے گا، اس لیے اٹھو دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا اماں جان خلیفہ کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے، خلیفہ کا حکم ہے، امیر المومنین کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے۔ ماں نے کہا کہ بیٹی خلیفہ کہیں دیکھ تو نہیں رہا ہے، خلیفہ کوئی امیر المومنین دیکھ تھوڑی رہے ہیں، دیکھ تھوڑی رہے ہیں۔ بیٹی نے کہا کہ یار اماں خلیفہ نہیں دے رہا لیکن اس کا رب ضرور دیکھ رہا ہے، خلیفہ امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن ان کا رب ضرور دیکھ رہا ہے۔ اگر ہمارے دل میں یہ خوف ہو، ہمارے دل میں یہ یقین ہو کہ ہم چاہے تنہائی میں کوئی کام کر رہے ہوں، اکیلے میں کام کر رہے ہوں، دن کے اجالے میں کام کر رہے ہوں، رات کی تاریکی میں کام کر رہے ہوں، کسی گوشے میں بیٹھ کر رہے ہوں، کسی بیابان میں بیٹھ کے کر رہے ہوں، جہاں کہیں بھی ہم جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اس کام کو
عرش والی ذات دیکھ رہی ہے. لوگوں کی نظروں سے وہ ہمارا وہ کام اوجھل ضرور ہے، لیکن اللہ کی نظروں سے وہ اوجھل نہیں ہے. جس دن ہمیں یہ یقین ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہمارے اندر سے تمام خرابیاں دور ہو جائیں گی. تو یہ جو گناہ کے کام ہم کرتے ہیں چھپ کر کے، لوگوں سے چھپا کر کے، دنیا سے بچ جاتے ہیں، دنیا کی نگاہوں سے بچ جاتے ہیں، لیکن زمین کل ہمارے خلاف گواہی دے گی. اس زمین کے پشت پہ ہم نے جو کیا ہوگا وہ زمین گواہی دے گی ہمارے خلاف کہ فلاں اس شخص نے اس عمل کو دن میں کیا تھا، اس شخص نے فلاں جرم کو رات کی تاریکی میں کیا تھا. تو اللہ کے نبی نے جب شاید کی تلاوت کی تو صحابہ کرام سے پوچھا، بتاؤ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ لوگوں نے جب کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، تو آپ نے فرمایا بندی یا بندے نے زمین کی پشت پر جو کچھ کیا ہوگا، روئے زمین پر جو کچھ بھی کیا ہوگا اس کی گواہی دے گی. زمین اس کی گواہی دے گی اور کہے گی فلاں فلاں شخص نے فلاں فلاں عمل فلاں فلاں میدان میں فلاں فلاں دن میں کیا تھا. یہ ترمذی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے. پھر کہا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، یہ اس لیے ہے، بیاننا یہ اس سبب ہے کہ بے شک تمہارا رب، بے شک یہ اس سبب ہے کہ بے شک تمہارے رب نے اوحا لہا اس کی جانب وحی کیا ہے، اس کو حکم دیا ہے. کیا بتایا؟ بات جو ہے سبب کے لیے ہے، بات سبب کے لیے کہ ایسا کیوں ایسا کر رہی ہے. تو بتایا بِأَنَّ رَبَّكَ، یہ اس سبب ہے کہ بے شک آپ کا رب، آپ کا رب کیا ہے؟ وہی کرے گا. یہ سبب ہے کہ آپ کا رب کیا ہے؟ بے شک آپ کا رب کیا کرے گا؟ وہی کرے گا. کیا کہیے؟ یہ سبب ہے کہ بے شک آپ کے رب نے اوحا لہا اس کو اس چیز کی کیا ہے؟ وہی کی ہے. یہی سبب ہے کہ بے شک تمہارے رب نے اوحا لہا اس کو اس بات کی وحی کی ہے، اسے اس بات کا حکم دیا ہوگا. کیا بتائیں؟ یہ سبب ہے کہ بے شک تمہارے رب نے اس کو وحی کیا ہوگا، اسے حکم دیا ہوگا، اسے حکم دیا ہوگا. یومئذ یصدر اوحا یوحی، یہاں ان کے معنی ہوتے ہیں وحی بھیجنا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیرعاما، اشتات کے شتن کی جمع ہے، اشتات یہ شتن کی جمع ہے جس کے معنی ہے الگ الگ، جدا جدا، متفرق. اور صدرہ یصدر صدرن کے معنی ہوتے ہیں کیا ہونا؟ صدرہ یصدر صدرن کے معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا. صدر سینے کو سینہ اس لیے صدر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سامنے ہوتا ہے. سینے کو صدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ سامنے ہوتا ہے. تو صدرہ یصدر صدرن کے معنی یرجعو کے ہیں. یہ کس کے ہیں؟ یرجعو کے معنی ہے، اور یرجعو کے معنی لوٹنا. یرجعو کے معنی کیا ہے؟ لوٹنا. یرجعو معنی لوٹنا. تو اس کہا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، یہ اس سبب ہوگا بے شک تمہارے رب نے اسے وحی کیا ہوگا. یومئذ یصدر الناس، اس دن لوٹیں گے لوگ، اس دن لوٹیں گے لوگ مختلف ہو کر کے، جدا جدا ہو کر کے، لیروا کیا ہے؟ اعمالہم، تاکہ کیا کریں؟ لیروا اعمالہم، تاکہ وہ لوگ اپنے اعمال کو دکھائے جائیں. لیورا دائرہ میں دیکھنا، اور لیورا معنی مجہول ہے، دکھایا جانا، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں. کیا بتائیں؟ یومئذ اس دن لوگ جدا جدا ہو کر کے لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، تاکہ انہیں
دکھائے جائیں ان کے اعمال، لام سبب کے لیے، علت کے لیے، کیوں جدا جدا لوٹیں گے؟ اعمال دیکھنے کے لیے۔ تو کہا بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَهَا، یہ اس سبب ہوگا کہ بے شک تمہارے رب نے اسے وحی کیا ہوگا، اسے حکم دیا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا، اس دن لوگ لوٹیں گے جدا جدا ہو کر کے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے کیا ہوگا، مثقال مانے برابر، ذرہ مانے ذرہ معمولی چیز، حقیر چیز، حقیر چیز، ذرہ مانے اسی لیے کہتے ہیں رائی کا دانہ، رائی کا دانہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، پر جس شخص نے کیا ہوگا رائی کے دانے کے برابر بھی ادنے کی، پر جس شخص نے کیا ہوگا، جس شخص نے کیا ہوگا مثقال ذرۃ، رائی کے دانے کے برابر بھی، خیر مانے نیکی، نیکی، یا رہو وہ اسے دیکھ لے گا، یا رہو وہ کیا کرے گا؟ دیکھ لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے کیا ہوگا رائی کے برابر بھی گناہ، برائی، تو بھی وہ اسے دیکھ لے گا۔ جس نے کیا بتایا؟ رائی کے دانے کے برابر جس نے گناہ کا کام کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر نیکی بھی کی ہوگی اسے بھی دیکھ لے گا۔ اور قیامت کے دن جب لوگ جو ہے حساب و کتاب کے بعد جنت و جہنم کی دوزخ کی طرف لوٹیں گے، متفرق ٹولیاں ہوں گی، بعض لوگ بے خوف ہوں گے، بعض لوگ خوف زدہ ہوں گے، بعض کے رنگ سفید ہوں گے جیسے جنتیوں کے ہوں گے، بعض کے رنگ سیاہ ہوں گے جو جہنمیوں کے ہوں گے۔ سمجھے کیا ہوگا؟ بعض کا رخ دائیں جانب ہوگا تو بعض کا رخ بائیں جانب ہوگا، یعنی جس دن لوگ قبروں سے نکل کر حساب و کتاب کی طرف جائیں گے، یا حساب و کتاب کے بعد جنت و جہنم کی طرف جائیں گے، متفرق ٹولیوں میں جائیں گے، تو کچھ لوگ بے خوف ہوں گے، خوف نہیں ہوگا، کچھ لوگ خوف زدہ ہوں گے، بعض کے رنگ سفید ہوں گے، بعض کے رنگ سیاہ ہوں گے، اور بعض جو ہے کا رخ دائیں جانب ہوگا، بعض کا رخ بائیں جانب ہوگا۔ تو یہ مختصر سا ترجمہ ہے، اب بات یہ ختم کرتے ہیں، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔